السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ نماز کب پڑھنا چاہیے؟ اس نماز کو پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ نماز حاجت ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ، آسان الفاظ میں آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نماز حاجت کب اور کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، نماز حاجت اگر آپ کا کوئی جائز مسئلہ ہو، کوئی جائز مراد ہو تو آپ نماز حاجت ادا کریں۔ مثلا آپ کے بچوں کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کے لیے آپ نماز حاجت ادا کر کے جائیں، یا پھر آپ کسی جاب یا انٹرویو وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے شفا یابی کے لیے، یا پھر کسی پر آپ کا کوئی قرض آتا ہو اور وہ قرض نہ لوٹانا چاہتا ہو تو آپ نماز حاجت ادا کر کے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نماز حاجت کی برکت سے آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز حاجت کب پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، دن اور رات میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں آپ نماز حاجت ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ہے صبح طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج نکلتا ہو، دوسرا ہے زوال کا وقت، اور تیسرا ہے غروب آفتاب کا وقت جب سورج ڈوبتا ہو۔ ان 3 وقتوں کو مکروہ وقت کہا جاتا ہے۔ ان مکروہ اوقات میں آپ نماز حاجت ادا نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز حاجت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، نماز حاجت ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ وضو کریں گے، اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت کے حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز حاجت کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، نیت دل کے پختہ اور مضبوط ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز حاجت ادا کر رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کی نیت درست ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی۔ زبان سے آپ نماز حاجت کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور قرآن عظیم کی کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلے کی طرح الحمد شریف پڑھنی ہے، قرآن عظیم کی کوئی صورت ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر آپ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات وغیرہ کمپلیٹ کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جیسے عام طور پر آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں، سیم ویسے ہی آپ کو نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ نماز حاجت ادا کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا۔ نماز حاجت میں قرآن عظیم کی کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یہ بھی متعین نہیں کیا گیا۔ قرآن عظیم کا جو بھی حصہ، جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں، نماز حاجت میں آپ ان کو پڑھیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ بہرحال نماز حاجت کسی بھی جائز کام کے لیے، کسی بھی جائز مراد کے لیے، یا کسی بھی اٹکے اور الجھے ہوئے کام کو سلجھانے کے لیے، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے آپ نماز حاجت ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز حاجت کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا اور تمام بگڑے ہوئے کاموں کو پروردگار بنا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔